میں نے تعارف یہ کرانا ہے کہ سلسلہ نقش بند میں جو امام جعفر صادق کا نام آتا ہے، یہ امام جعفر صادق ہیں کون، اور نقش بندی مولا علی کے نام پر کیوں مچلتے ہیں، اور جناب ابو بکر صدیق کی منقبت بار بار کیوں پڑھتے ہیں۔ امام جعفر صادق کی ہستی وہ ہیں جن کے والد کا نام ہے محمد الباقر، والدہ کا نام ہے ام فروا۔ اب اس نسب کو آگے چلانا ہے۔ جعفر صادق کے والد ہیں امام محمد باقر، امام محمد باقر کے والد ہیں امام زین العابدین، جن کو میدان کربلا میں شہید نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اتنے بیمار تھے کہ خیمے سے اٹھ کر باہر نہیں گئے تھے۔ امام زین العابدین کے والد ہیں سید الشہداء امام حسین، اور امام حسین کے والد ہیں مولا علی مرتضیٰ۔ تو جس امام جعفر صادق کے دادا جد امجد مولا علی ہو تو نقش بندی علی علی کیسے نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اب چلیے والدہ صاحبہ کی طرف سے، امام جعفر صادق کی والدہ ہے ام فروا۔ ام فروا کے والد محترم کا نام ہے حضرت قاسم، حضرت قاسم کے والد کا نام ہے محمد، اور محمد کے والد کا نام ہے ابو بکر صدیق۔ گویا کہ ابو بکر صدیق کے بیٹے ہوئے نام رکھا محمد، محمد کے بیٹے ہوئے نام رکھا قاسم، قاسم کی بیٹی ہوئی نام رکھا ام فروا، ادھر پیارے علی کے بیٹے ہوئے نام رکھا حسین، حسین کے بیٹے ہوئے نام رکھا علی اوسط یعنی امام زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے ہوئے نام رکھا محمد الباقر، محمد الباقر کی شادی مبارک ام فروا سے ہوئی، صاحبزادے کا نام امام جعفر صادق رکھا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو نقش بندیوں علی علی بھی کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر بھی کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سلسلے میں امام اذ ہما فی الغار، وہ دو میں سے ایک، کون؟ یعنی ابو بکر صدیق۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں تھے غار میں، یعنی غار میں کون تھے؟ یا آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، یا یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق تھے، دو ان میں سے ایک۔ اور اس کے بعد فرمائے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، وہ وقت یاد کریں جب انہوں نے فرمایا اپنے صاحب کو، اذ یقول لصاحبہ، صاحب عرب میں کہتے ہیں ساتھ والے کو، لصاحبہ جب پیارے آقا نے فرمایا اپنے ساتھ والے کو لا تحزن، حزن نہ کر، غم نہ کر، ان اللہ معانا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ ہجرت کی رات جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر چلے، غار ثور میں قیام ہوا، تو غار ثور میں حالات یہ پیش آئے کہ مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تلاش کرتے کرتے غار ثور کے بالکل دہانے پر آ گیا، اور اگر کوئی بندہ کھڑا ہو غار کا منہ نیچے ہو، اب ان لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے تھے کہ قریب آ گئے اور قریب آ گئے اور قریب آ گئے، دشمن تلاش میں ہو، غار کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو کر باتیں کر رہا ہو تو اندر سے بندے کا دل کیا کرے گا؟ جن کے ہاتھوں میں تلواریں بھی ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو یاد رکھیے، یہاں پر کسی کے دل میں یہ نہ جائے نعوذ باللہ کہ جناب صدیق کو اپنی جان پیاری تھی، ارے وہ تو جان لٹانے والے تھے، مال لٹانے والے تھے، سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ صدیق اگر غار ثور میں غمگین ہوئے ہیں فقط اس وجہ سے، اے ابو بکر آج
میرے پاس تلوار بھی نہیں ہے، اگر یہ دشمن آگے آ کر تیرے محبوب کو ایذا پہنچائیں گے، آج تو کیا کرے گا؟ صرف سرکار کی وجہ سے ان کے اوپر غم کے آثار آئے، اور حتیٰ کہ غار ثور کے دروازے پر جو باتیں انہوں نے کی، مشرکین نے کیا کی، کچھ کہتے ہیں کہ اس غار میں دیکھ لے تھوڑا سا نیچے ہو کر، دوسرے کہتے ہیں کہ غار کے دہانے پر ڈور مکڑی کہتے ہیں، مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے اور جنگلی کبوتر نے چند تنکے رکھ کر انڈا دیا ہوا ہے اور کبوتر بیٹھا ہوا ہے، دوسرے کہتے ہیں پاگل اندر کیا دیکھنا ہے، جس کے دہانے پر مکڑی کا جالا ہو، مطلب بڑی دیر ہو گئی اندر گزرا کوئی نہیں ہے، جنگلی کبوتر نے انڈا دیا، مطلب اگر اندر کوئی آتا جاتا تو نہ جنگلی کبوتر ہونا تھا، نہ اس کا گھونسلہ ہونا تھا، نہ انڈا ہونا تھا، آپس میں باتیں کرتے رہ گئے۔ جناب ابوبکر صدیق ان کی باتیں سن رہے ہیں اور ان کے پاؤں کو دیکھ رہے ہیں، جب کیفیت میں یہ آیا کہ اگر یہ دیکھ لیں تو سرکار کو تکلیف نہ پہنچائیں، ابوبکر صدیق کی طبیعت کے اندر جس وقت تغیر آیا تو آ کر ساتھ نے دیکھا، ابوبکر صدیق کا چر فرمایا لا تحزن، ابوبکر غم نہ کر، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معنا کا صیغہ ہے جمع کا، اگر صرف اکیلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف نسبت فرماتے تو الفاظ ہونے تھے ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اسی طرح ہوا کہ باوجود غار کے قریب آنے کے دیکھ نہ سکے، اس وجہ سے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ ہر صحابی کا مقام تو بہت ہے، لیکن صحابیت کی نص قطعی یعنی قرآن کی آیت سے جو صحابیت ثابت ہے وہ ابوبکر صدیق کی ثابت ہے، قرآن کی آیت سے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا یقول لصاحبہ، یہ صاحب کا لفظ، صحابہ یا صاحب کا لفظ پورے قرآن میں حضرت ابوبکر صدیق کے لیے آیا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت نص قطعی یعنی قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ وہ آقا کے صحابی ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آپ کا نام آپ کے والد ماجد جن کا نام تھا ابو قحافہ عثمان، ان کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوتا فوت ہو جاتا، جو بیٹا پیدا فوت ہو جاتا۔ اس زمانہ جہلیت کی بات ہے، ابھی اس وقت اسلام کا نور نہیں آیا تھا، تو انہوں نے ابو قحافہ نے منت مانی کہ میرا اگر بیٹا ہو اور زندہ رہے تو میں اس کا نام رکھوں گا عبد الکعبہ، یعنی کعبہ کا بندہ، کیونکہ احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا خانہ کعبہ کو، اور میں اس بچے کو یہ ہوگا کہ اس کی خانہ کعبہ خدمت پر لگا دوں گا۔ اب اللہ پاک کا کرنا ایسا کہ ان کے ہاں بیٹا ہوا، نام رکھا عبد الکعبہ، اور عبد الکعبہ نام چلتا رہا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عبد الکعبہ کی دوستی ہو گئی، یاری ہو گئی، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا سے اتر کر آئے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نور نبوت کا اظہار فرمایا، تو سب سے پہلے جس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ ابوبکر صدیق تھے۔ اب نام تھا عبد الکعبہ، حضور نے فرمایا آج سے نام عبد الکعبہ نہیں، تیرا نام ہے عبداللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اسم پاک عبداللہ، عبد الکعبہ سے بدل کر سرکار نے نام رکھ دیا عبداللہ۔ ابو بکر صدیق کو ابو بکر صدیق کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ عربی زبان میں جو کنیت چلتی ہے وہ کنیت کبھی چلتی ہے اولاد کی وجہ سے، کبھی کسی چیز سے گہری نسبت ہو جائے تو اس کی بھی کنیت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، میرے آقا کی کنیت ہے حضرت ابو القاسم، کیونکہ آپ کے بیٹے صاحبزادہ تھے قاسم،
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم. مولا علی کی کنیت ہے ابو الحسن، کیونکہ آپ کے بیٹے تھے حسن. عام طور پر کنیت جو بڑا بیٹا ہوتا تھا اس کی وجہ چلتی تھی. اب ایسے مولا علی کی کنیت ہو گئی ابو الحسن. کنیت کبھی بیٹوں کی وجہ سے چلتی ہے، کبھی چیز سے گہرا تعلق. ایک نام آپ نے سنا ہوگا ابو ہریرہ. اب ابو ہریرہ کی جو کنیت ہے یہ بیٹے کی وجہ سے نہیں یا بیٹی کی وجہ سے نہیں. ہوا یہ کہ ابو ہریرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، انہوں نے اپنے بازو میں ایک بلی کا بچہ ڈالا ہوا ہے. مسجد نبوی میں کبھی بازو ایسے کرتے ہیں کیونکہ عادت بلی کے بچے کی اونچائی کی طرف جاتا ہے تو وہ اوپر کو آتا بلی کا بچہ، پھر ایسے بازو کرتے وہ ادھر جاتا. بار بار بلی کے بچے کو اپنے آستین کے اندر ڈال کر کبھی اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ بلی کے بچے سے کھیل رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا انت ابی ہریرہ، تو ان کا باپ. وہاں سے ابو ہریرہ کا نام لوگوں کو بھول گیا، ابو ہریرہ کنیت بن گیا. کسی چیز سے گہرا تعلق ہو تو اہل عرب کا کنیت بنتی تھی. اب دیکھیے کہ یہاں پر ابو بکر صدیق کو ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بکر عربی زبان میں کہتے ہیں سورج کی پہلی کرن کو. جب سورج نکلتا ہے اس کی پہلی کرن کو کہتے ہیں بکر، کیونکہ جب اسلام کا سورج طلوع ہوا تو سب سے پہلی کرن حضرت ابو بکر تھے. آپ کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. آپ کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے. اور دوسری وجہ، بکر عربی زبان میں کہتے ہیں موسم کا پہلا اترنے والا پھل. موسم کا پہلا اترنے والا پھل، کیونکہ دین اسلام کا جو درخت ہے اس کا سب سے پہلا پھل جناب ابو بکر ہیں. آپ کو اس وجہ سے ابو بکر کہا جاتا ہے. تو اس لیے ابو بکر، بکر کا ایک معنی ہوتا ہے کہ سبقت لے جانے والا، جلدی کرنے والا. کیونکہ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھنے میں سب سے جلدی کر دیا، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے. اور صدیق یہ بھی آپ کا نام نہیں ہے. ابو بکر کنیت ہے، صدیق لقب ہے. صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ دو بڑی وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ جب سارے مکہ والوں نے تکذیب کی، جناب ابو بکر نے تصدیق کی. جب سب نے جھٹلایا، ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرا یار سچا ہے، میرا یار سچا ہے. اور اس کا واقعہ بھی ہے کہ ابو بکر صدیق نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن حضور کی طرف سے اظہار کا حکم نہیں تھا کہ علن اعلان نہ کہو. ایک دن کا واقعہ ہے، دن کا وقت ہے، بیت اللہ کے آس پاس جتنی خالی جگہ تھی وہاں دن کے وقت مکہ والے بڑے بڑے سردار اپنی اپنی پنچایتیں لگاتے تھے، فیصلے کرتے تھے، بیٹھتے تھے مختلف جگہ پر. لوگ اکٹھے ہو کر کتنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرے آقا علیہ السلام آئے، تشریف لائے، اور میرے آقا علیہ السلام نے اونچی آواز سے فرمایا کہ انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں. ایک بدبخت کھڑا ہوا مشرکوں میں سے اور اٹھ کر نعوذ باللہ کہتا ہے کذبتا، کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. دوسرا ایک کھڑا ہوتا ہے نوجوان، اس نے بھی الفاظ گستاخی کے بولے، کذبتا یا محمد، نعوذ باللہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. تین چار آوازیں یکے بعد دیگرے آئیں، کذبتا کذبتا کذبتا. تو اتنی دیر میں ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور اونچی آواز سے کہتا ہے صدقتا یا رسول اللہ. اونچی آواز سے کہتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ. رسول اللہ. آپ نے اونچی آواز سے کہا صدقتا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ سچے ہیں. تو علن اعلان سب سے پہلے جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق ہے. علن اعلان، اونچی آواز سے. اس وجہ سے آپ کو صدیق کہا جاتا ہے. دوسری وجہ صدیق کہنے کی
کہ جس وقت معراج والا واقعہ پیش آیا، کیونکہ معراج والا واقعہ معجزہ کوئی بھی ہو، میں اکثر کہتا ہوں عقل سے ہر معجزہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ بھی کہے کہ میں عقل کے ترازو پر معجزے کو یا کسی کرامت کو توڑ لوں تو اس کا ترازو بہت ہی نیچے رہ جائے گا، کرامت اور معجزہ بہت ہی اوپر چلا جاتا ہے۔ کسی بھی معجزے کو عقل کے ترازو پر تولا نہیں جا سکتا، تو بالخصوص معراج والا معجزہ، وہاں پر تو عقل بھی پیچھے رہ گئی، وہاں پر تو چاند بھی پیچھے رہ گیا، سورج بھی پیچھے رہ گیا، تکوینی جتنے بھی سارے کام ہی پیچھے رہ گئے، وہاں پر تو مقام مصطفیٰ بہت آگے چلا گیا، اور تو اور نوریوں کا سردار بھی پیچھے رہ گیا، نوریوں کا سردار بھی پیچھے رہ گیا۔ اب معراج والا واقعہ تفصیلاً سارا پیش آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح اب ان کے سامنے واقعہ بیان کیا، جو سنتا گیا، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی منکر تھے، اور اسی لیے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ دوست کی آنکھ برائی نہیں دیکھتی، دشمن کی آنکھ اچھائی نہیں دیکھتی۔ دشمن تو پہلے تھے تو ان کو بات مل گئی، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ جس میں سفر ان وقتوں میں چند کلومیٹر بھی نہ ہو سکے، اور ان کے نبی یہ کہتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ المکرمہ سے فلسطین، مسجد اقصی، بیت المقدس، وہاں 1,24,000 انبیاء کے ساتھ ملاقات، نماز اور ان کے خطبے، پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر، 7 آسمانوں سے گزرتے ہوئے، اس کے بعد سدرۃ المنتہا، عرش مولا، لامکان، یہ ساری چیزیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عقل سے تو بہت بلند و بالا تھا۔ منکر تو پہلے ہی تھے، لیکن ان کو بات مل گئی۔ انکار کرنے والی کہتے ہیں کہ آج، اکٹھے ہو کر کہتے ہیں کہ آج جو ان کا زیادہ یار بنا ہوا ہے نا، اشارہ تھا ابو بکر کی طرف، آج اس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، آج موقع ہے، آج اس کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں۔ سارے اکٹھے ہو کر جناب حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پر گئے، اور آپ کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا لمبا سفر طے کر آیا ہوں تو کیا مان لو گے؟ جناب ابو بکر صدیق کی فراست کی اللہ پاک نے